बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अज़रो के व्यूअर्स को वेलकम करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा अज़रो यासिर वक्कास के साथ। और आज हमने दावत दी है एक ऐसे नौजवान को जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लिए हुए हैं। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं पीटीआई नॉर्थ कैलिफोर्निया के। करंटली ये इनका ताल्लुक है पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और पाकिस्तान अमेरिकन यूथ एसोसिएशन से। वेलकम करेंगे आपको शेख खान। सबसे पहले तो आप हमें नाम बता दें, जी बहुत बहुत क्योंकि हम शुक्रिया। सब आपको मैं शेख खान के नाम से जानते हैं। जी जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यासिर भाई कि आपने मुझे अपने हमारे हजरों में इनवाइट किया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपका जो काम आप कर रहे हैं और जो है अपने चर्च के मसाइल उजागर कर रहे हैं और यहाँ पर इसको कदर निगाह से देखा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपने किया मेरा नाम, आपको पता है अमेरिका आदमी पहुंचते पहुंचते आधा ही हो जाता है तो इधर नाम भी आधा कर देते हैं। तो मेरा फुल नेम जो है शाकिर खान है, लेकिन मुझे बचपन से ही इधर जब मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था तो दोस्तों ने जो है प्यार से शेख खान बुलाना शुरू कर दिया। तो उस वजह से वो नाम पक गया और अभी तक शेख खान ही जारी है। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल जी, आप का बहुत शुक्रिया। आपने जो कमेंट्स दिए, आपका हक बनता है, बल्कि तमाम उन लोगों का हक बनता है जो लोग कोई पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं किसी भी जगह पे। और हमारे लिए फख्र का बायस है अगर वो छत से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारा हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन तमाम लोगों को सामने लेके आए जो चर्च के लिए किसी भी सूरत में कोई भी काम कर रहे हैं। शेख, आप हमें बताएं कि आपका फैमिली जो का ताल्लुक है वो कहाँ से है, बेसिकली कौन से गांव से, और बाकी फैमिली कहाँ पे है। जी मेरा ताल्लुक छठ से है, मुझे इस बात पर फख्र है। और मेरा जो गांव है हजरत से आगे, जिस तरह आप जानते हैं शिनका गांव और शिनका गांव और डेरा खान खैर, हम बिल्कुल अपना दरिया के किनारे तकरीबन 2-3 माइल की दूरी पर हम रहते हैं। डेरा खान खैर हमारा जो कैस्ट है उसके ऊपर नाम ने रखा था अपने इसका। तो गांव शिनका है हमारा। अमेरिका कैसे जाना हुआ, और वहां पे आज चूंकि आप बता रहे हैं कि हाई स्कूल भी वहां पे पढ़ा, तो कब से वहीं पे सेटल्ड है। मैं तकरीबन था मेरे ख्याल में मैं आया था तकरीबन 7 साल की उम्र में या इस तरह कुछ 7-8 साल की उम्र में था। तो हम अमेरिका शिफ्ट हो गए थे वालदेन के साथ। और मेरे जो ग्रैंड फादर और चाचू सारी फैमिली इधर ही अमेरिका में पहले से मौजूद थी। तो अ, फिर हम भी पीछे जो अब हमारा वक्त आया तो हम भी पीछे उनके इधर ही आ गए। और अपनी फैमिली के साथ तो मैंने एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल इधर ही किया, कॉलेज वगैरह फिर एजुकेशन। कहाँ तक पढ़ा है। मैंने कॉलेज किया माशाल्लाह। और उसके बाद जो है मेडिकल असिस्टेंट वगैरह किया। तो लेकिन मुझे शौक था कि कुछ बिजनेस करूं या कुछ तरह के जो है। और साथ में मुझे जो है देखता रहता था न्यूज़ वगैरह भी। और उस वक्त जो है सोशल मीडिया नया नया उभर रहा था, जिस तरह जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं। तो हालात भी देखता रहता था पाकिस्तान के और चर्च के भी दोस्तों से जो है सुनता रहता था। तो मुझे शौक था कि कोई ना कोई मैं अपने चर्च के लिए कुछ ना कुछ करूं। जो हमारे ओवरसीज हैं जितने भी, वो लोग उस दौरान हमें ज्वाइन किया। नूर खान ने, रोही मलिक, मलिक नसीम द ग्रेट, और मुदस्सिर ताज, आप सबको सलाम दे रहे हैं। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी मलिक साहब। और जो भी देखने वाले हजरात हैं तो उन तमाम दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ये देख रहे हैं। और जो है वालेकुम अस्सलाम। जितने भी हमारे ओवरसीज के लोग हैं वो ज्यादातर पीटीआई की तरफ जाते हैं। आपने भी पीटीआई को ज्वाइन ज्वाइन किया, इसकी क्या खास वजह है। सर जी, मैंने जिंदगी में मेरे किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहा, सिर्फ पीटीआई से मेरा ताल्लुक रहा है। और वो इस वजह से कि जब देखें अब पाकिस्तान जिस दौर से गुजरा है और जो पिछले हालात थे पाकिस्तान में, बम ब्लास्ट थे, लोग इस तरह
जगह जगह शहीद हो रहे थे और जो चीजें थी, तो पाकिस्तान को जरूरत थी एक टर्न आउट की और एक डिफरेंट क्यादत की। और उसमें से इमरान खान जो थे वो बेस्ट थे, और उन्होंने जो बातें की और आके लोगों को जो है खासकर नौजवानों को वो लेकर आए, और ओवरसीज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, आवाज उठाई। तो मुझे ऐसे लगा कि इस वक्त मुझे अपना हिस्सा डालना चाहिए, वो वक्त आ गया कि मैं एक एज ए नौजवान, एज पाकिस्तानी अमेरिकन, मुझे अपना हिस्सा डालना चाहिए अपने जो है पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए और अपनी छच के अवाम के लिए। तो उनकी जो है बातें और जो है दिल पे लगी, और इस वजह से मैंने जो है पीटीआई को ज्वाइन किया। हमजा अली ने भी ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम जबई अली खान, रोगी मलिक, आप सब जो मुझे और शेख खान को सपोर्ट दे सकते हैं वो ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। शेख, क्या क्या डिफरेंस क्या है बाकी सियासतदानों में और इमरान खान ने? आपने कहा कि किसी से दिल नहीं लगता, लेकिन इमरान खान के लिए जाना मजबूरी थी। जुनैद ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू। मेरे ख्याल में इमरान खान वो वाहिद सियासतदान हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में जाके, किसी भी जो है अपने कंट्रीज में जाके अपना मौकफ, पाकिस्तान का मौकफ, अपना मौकफ, अपनी अवाम का मौकफ पेश कर सकते हैं। और ना उनकी जायदाद बाहर है, ना उनकी कोई बैंक बैलेंस बाहर है कि उनको खतरा हो कि अगर बच्चे तो मैंने, उनके बाहर है ना, बच्चे तो उनके जी बाहर नहीं बच्चे, है। बच्चे उनके बाहर हैं, लेकिन उनकी जो जो उनकी उनकी बैकग्राउंड आप देखें ना, उन्होंने पाकिस्तान शिफ्ट हुए, बच्चे बच्चे तो सबके, आप देखें जो हालात पाकिस्तान में बने हुए, हर एक आदमी कहता है कि यार मैं इधर रहूं, लेकिन बच्चे बाहर हैं। तो उनको उनकी आप यूनाइटेड नेशन का उनका खिताब देखें। अब वो जब वो फर्स्ट टाइम अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हम गए थे उनसे मुलाकात के लिए वाशिंगटन डीसी। तो उनका जो खिताब था, या प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात थी, तो पहले वक्तों में जो है जो भी हमारे सियासतदान या वजीर आजम आए, वो लोग दुनिया में पर्चियां उठा कर लेकर जाते थे और पहले उस चीज को याद करते थे कि हमने पढ़ना क्या है। तो हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने ऐसा प्राइम मिनिस्टर दिया कि जो दुनिया में जाकर जो है दुनिया में जाकर आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। बैकग्राउंड क्लीन है उनका। अच्छा, मैं बात करना तो एक साइड पे, ये अली खान ने कमेंट कर दिया है, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था इस कमेंट को देख के। वो कह रहे हैं ये भाई अमेरिका में होते हैं, ये पाकिस्तान में होते हैं, उनको पता लगे कि पेट्रोल शेट्रोल भी नहीं मिल रहा, चीनी का भी मसला बना हुआ है, गंदम का भी मसला होने जा रहा है। दरम्यान में हाजी हसान साहब ने भी ज्वाइन जी, किया है। वालेकुम सलाम। गंदम का भी मसला होने जा रहा है, बाकी भी बहुत सारे बुरान है। तो आप अमेरिका में बैठ के ये सारी चीजें देखते हैं? मैं बिल्कुल देखता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ और इस बात पर अफसोस भी करता हूँ। मैं फिर आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैंने लोकल सियासत से क्यों दुश्मनदारी अख्तियार की, और क्यों जो है मैंने इमरान खान को सिर्फ सपोर्ट करने का ऐद किया और लोकल सियासत से दूरी इस वजह से की कि हमारे ये कसूर हमारी आवाम का है। हमारी आवाम जो है इनके हाथों में इस्तेमाल होती है, जो हमारे लोकल सियासतदान हैं, और इन सब के जो है किसी की शुगर मिल से, किसी की जो है अपना पेट्रोल पंप से कनेक्टेड हैं सारे, एक माफिया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें ये गायब कर अच्छा, ये देते हैं। माफिया का वर्ड, पहले पहले इमरान खान की हम जो भी तकरीर सुनते थे उसमें एक वर्ड होता था करप्शन, मुल्क खा गए, ये कर दिया वो कर दिया। जब से ये गवर्नमेंट में आ गए हैं तो एक नई टर्म आ गई है, माफिया। तो अगर गवर्नमेंट में आके 2 साल गुजार के भी आप माफिया को शिकस्त नहीं दे सक रहे, और वही लोग आपको यूज कर गए हैं, शुगर मिलों वाले आपको यूज कर गए हैं, पेट्रोल पंप वाले यूज कर गए हैं, तो फिर उनके आने का या हमें वोट देने का क्या फायदा? सर जी, मेरे ख्याल में वोट देने का ये फायदा हुआ कि हमें कुछ नई सियासतदान चाहिए थे, क्योंकि तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है, या जब से मुझे याद है कि हमने दो पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में रखा है। तो हमें कुछ जो जिस तरह पाकिस्तान के हालात थे, ये चीजें थी, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे, तो हमें चाहिए था कोई उम्मीद इस लगाई लोगों ने बैठी, और खासकर नौजवानों ने, कि कोई ऐसा आदमी आए जो कि टोटली डिफरेंट हो। और माफिया का ताल्लुक है तो ये तो पाकिस्तान की जो है जड़ों में इस तरह घुस चुका है कि इसको निकालने में ना तकरीबन हमारी दो नस्लें और आगे
آئیں گی تبھی جا کے یہ، اور وہ بھی کوشش کے ساتھ، کوشش اگر جاری رہی، ورنہ تو یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقتوں میں جو ہے جو بھی لوگ جن کے پاس پیسہ تھا یا جو بھی تھا تو انہوں نے اس کو لگا کر ڈبل کیا، اور جو ہے سیاست میں بھی آئے اور ساتھ میں اپنی کمپنیاں، شوگر ملز، پیٹرول پمپس وغیرہ یہ ساری چیزیں بنائی، تو اس کو ٹائم لگے گا۔ کتنا ٹائم آپ کے خیال میں کافی ہو سکتا ہے؟ نومی خان، ہم یہی پوچھ رہے ہیں آپ والا سوال کہ وہاں پہ بیٹھ کے تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن کبھی امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چینی کا بحران آیا ہو، آٹے کا بحران آیا ہو، حالانکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں نہیں بنتی؟ سر جی ادھر بھی آپ دیکھیں جو ابھی حالات امریکہ میں، کرونا جو شروع ہوا یا اس کے بعد ہمارے پاس ادھر سیاہ فام کی ایک قتل کے بعد جو چیزیں ہوئی، دنیا میں چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو عوام ہے نا، عوام کا بھی حق ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ نکلیں، احتجاج کریں اس چیز پر۔ احتجاج ایک واحد چیز ہے جو دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور جو ہے ادھر بھی لوگوں نے نکلے، احتجاج کیا، ادھر بھی چیزوں کی قلت تھی، یہ نہیں کہ امریکہ یعنی میں۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف احتجاج کریں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کوئی غلط کروں، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط کہوں یا کروں تو میرے خلاف نکلو۔ تو میں تو کہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو عوام کا حق ہے کہ وہ نکلے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف بھی، جو بھی غلط کرے اس کے خلاف نکلے۔ یہ نہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے کو ہم نے ووٹ دیا تو اس کو چھوڑ دیا، نہیں، ہم نکلیں، جو بھی غلط کام کرے یا جو بھی ہو تو اس کے خلاف نکلنا چاہیے۔ ٹھیک، تو آپ کیا جو موجودہ حالات ہیں گورنمنٹ کے، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں جو ہے موجودہ حالات ہیں، میں اس میں سے مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن امید پھر بھی لگائے بیٹھا ہوں کہ جس طرح حالات بہتر ہوئے ہیں، آپ پہلے سے دیکھیں جو ہے پاکستان اس سے بھی بدتر دور سے گزرا ہے، تو اتنے بدتر حالات نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے کہ روز یا تو بم بلاسٹ ہوتے تھے، یا جو ہے اپنا دیکھیں آپ ٹرانسپورٹ کی ہڑتالیں ہوتی تھیں، روڈ بند کر دیے جاتے تھے، یا پھر لوگ اپنے آپ کو آگ ہم نے دیکھا ٹی وی پہ کہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، روڈوں پہ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں، یہ جو پیٹرول کی قلت ہے یا یہ چینی کی، یہ تو ایک مافیا جو ہے اس نے کیا ہوا ہے، تو یہ تو اس دور سے بھی ہم گزر جائیں گے، لیکن پہلے حالات جو تھے وہ ٹوٹلی ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے وہ نیگیٹیوٹی جو تھی وہ موجود تھی، اور لوگ یہ اس چیزیں کرنے پر مجبور تھے۔ یعنی آپ ابھی کے حالات سے مطمئن ہیں، اور اوورسیز نے چونکہ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، تو اوورسیز میں آپ چونکہ آپ رہتے ہیں ان لوگوں میں، تو وہ مطمئن ہے موجودہ حالات سے کہ جی جو گورنمنٹ کا رد عمل، جو گورنمنٹ کا لایا عمل ہے اوورسیز کے لیے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ ووٹ کا حق تو ابھی تک آپ کو نہیں ملا، اور بھی بہت سارے آپ کے مطالبات اسٹل پینڈنگ ہیں۔ میرے خیال میں ہم اس حد تک مطمئن ہیں جہاں تک کرپشن کی جو خاتمہ، یا جو جڑے بڑے لوگ تھے جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا پہلی گورنمنٹس میں، جو ہے انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ ان چیزوں کے اوپر ہم نے ہاتھ نہیں ڈالنا، تو وہاں تک تو ہم مطمئن ہیں کہ اب پاکستان سے جو کرنٹ اس گورنمنٹس میں جو لوگ ہیں یہ پیسے لے کر نہیں بھاگ سکتے، یا کچھ کرپشن وغیرہ اس پہ جو ایکٹیویٹیز جاری ہے نیب کی یا اس طرح کے چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم مطمئن ہیں۔ باقی یہ جو پیٹرول یا یہ جو چند لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے تو اس سے ہم پھر اس سے بھی ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم کہ غریب جو ہے ان کے لیے مسائل ہیں۔ عدنان خان علی بھائی، تھینک یو۔ نومی پوچھ رہے ہیں جی 100 دنوں میں تبدیلی آنی تھی، سوری میں نور خان کی بات کا جواب دے دوں۔ میں نے کہا تھا جی کہ آپ اگر ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ یہ یاسر وقاص کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کریں گے۔ عائشہ خان پوچھ رہے ہیں نومی خان کے 100 دن میں تبدیلی آنی تھی، وہ 100 دن والا پلان کر گیا؟ اب تو 100 مہینے میرے والا خیال چل رہا ہے۔ میں یہ جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں نا، امریکہ میں بھی آپ دیکھیں نا، جب الیکشن کا وقت آتا ہے نا تو ان کو ایک اپنا موقف رکھنا ہوتا ہے، ان کو عوام
کے اوپر ان کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ چیز یہ کرے گی. لیکن نہ میں بھی بچہ نہیں ہوں، آپ بھی بچے نہیں. 100 دنوں میں تبدیلی کچھ بھی کہیں بھی امریکہ میں بھی نہیں آتی. امریکہ کو تبدیل ہونے میں 200 سال لگے. 200 سال. ادھر بھی سلور وارز ہوئی. امریکہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے. صرف کیلیفورنیا اسٹیٹ جو ہے اس کی جو ہے رقبہ ہے وہ پاکستان جیسا ایک اسٹیٹ کا. تو دنیا میں تبدیلی آنے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور عوام، میرا جو یہ آپ کے ساتھ انٹرویوز کے توالسو سے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جو ہے نا، سب سے زیادہ ہم نوجوان نسل جو ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے تبدیلی کے لیے. اور جو اس کے لیے کہ ہم نکلیں باہر، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے جو بھی حکومت ہو. اگر کوئی غلط ہو تو ہمیں نکلنا چاہیے باہر اور آواز اٹھانی چاہیے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے سخت ہاتھ ڈالے گئے. سخت ہاتھ تو ڈالنا تھا دوسروں پہ. جو کچھ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا باقی پارٹی حکمران تھے، ہمارے وزراء تھے، ان کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا ہوا. امین اللہ آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو. جو کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ایک الگ سین ہے. لیکن جہانگیر ترین کا نام آیا اور ساتھ ہی وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ آپ ہی کی کنٹری میں شاید. میں نے پہلے بھی بیان دیا تھا جب میں پی ٹی آئی میں تھا اپنا تو اس وقت بھی میں ایز اے وائس چیئرمین جب میں تھا تو میں نے تب بھی یہ بیان دیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو جہانگیر ترین سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے. خاص کر عمران خان کو علیحدہ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو. کیونکہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، مافیاز ہیں، انہوں نے پارٹی کو ہیک کرنے کی کوشش کی اور عمران خان کو ہیک کرنے کی کوشش کی. اور اس کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے، پارٹی کو جو مشکلات کا سامنا ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ چند لوگ ہیں جو اپنا پیسے بنانے کے لیے، پیسے لگا کر پیسے بنانے کے لیے سیاست میں آ گئے اور کچھ لوگ اسمبلی تک بھی پہنچ گئے. تو اس چیز کے میں خلاف تھا اور ابھی بھی خلاف ہوں. اچھا، آپ نے سٹارٹ میں سیاست سٹارٹ کی جب آپ پریزیڈنٹ تھے نارتھ کیلیفورنیا کے، تو لوکل سیاست میں، عذروں میں، اٹک میں آپ کی سیاست نظر آتی تھی. آپ کے بیان بھی نظر آتے تھے، آپ خود بھی نظر آتے تھے. لیکن اب آپ کے سیاسی بیانات بھی ختم ہو گئے ہیں اور آپ کا خود جو آنا جانا ہے، وہ سیاسی طور پہ آنا جانا، وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. اس کی کیا وجہ بنی؟ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لوکل چرچ کی سیاست کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کوشش کر رہی تھی کہ ان کے لیے، آپ دیکھیں نوجوانوں کے لیے چرچ میں کچھ بھی نہیں ہوا. اسپورٹس وغیرہ کے کچھ بھی چیزیں جو ہیں نہیں قائم کی گئی نوجوانوں کے لیے. پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس ٹیلنٹ ہیں. کل بات ہو رہی تھی جہانگیر خان زادہ صاحب سے کہ ہم نے اتنا بڑا سپورٹس کمپلیکس بنایا، وہاں پہ 15 سے 20 فیسلٹیز ہیں جو چل نہیں رہی. تو وہ تو پی ٹی آئی کا کام ہے نا چلانا. ایک سپورٹس مین کی گورنمنٹ میں اگر سپورٹس پہ کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ تو خود اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ میں کتنی ایکٹیو ہے. جی میں آتا ہوں اس بات پہ. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پہلے تو آپ دیکھیں چرچ میں پی ٹی آئی تقریباً 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تو آپ ٹھیک دیکھیں ہے. جب ہم یہ جو سیاست دان ہیں ہمارے لوکل، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی چیزیں منوانے کی تو یہ نوجوانوں کو آگے کر دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر دڑے بندیاں کرتے ہیں اور نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو چرچ میں کچھ بھی نوجوانوں کے لیے نہیں کیا گیا. دوسرا، میں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہماری جو نہر ہے چرچ غازی بروٹھا نہر، اس کا کچھ کیا جائے. اور نوجوان ہر سال ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ جو اپنے جو ہے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تیسرا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے کامرا میں جو بیس ہے اس میں پہلا کل جو اگر وہ حق ہے بہت سارے وہ، نوجوان بچ سکتے ہیں. جی میں نے کہا کہ ہمارے جو کامرا میں بیس ہے اس میں جابس کا پہلا حق ہمارے چھچ کے عوام کا ہے، کیونکہ یہ بیس کامرا میں جو ہے یہ چھچ میں موجود ہے. اور جو نوجوان ہمارے باہر جاتے ہیں پڑھے لکھے، تو ان کو جابس ملنی چاہیے. یہ بھی میں نے آواز اٹھائی تھی. تو لیکن چھچ میں ہمارے، جس طرح آپ نے انٹرویو کیا تھا نصیر خان افشین کا، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. انہوں نے آ کے پاکستان میں شفٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ کرکٹ کا وہ بنا رہے ہیں جگہ. تو اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے سیاستدانوں کی. اور کتنے جو نوجوان ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے سلیم چھت صابری سے. صاحب، آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں. وہ انہوں نے الفیصل ہاکی کلب بنایا.
اپنے اپنے سب کچھ خود کر رہے ہیں، اس کے باوجود سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اس طرح سے جس طرح سے گورنمنٹ کو ملنی جی چاہیے، گورنمنٹ سے تو ملنی چاہیے۔ تو میں حقیقت بات یہی ہے کہ میں نے اس وجہ سے لوکل سیاست سے دستبرداری اختیار کی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے چرچ کے تینوں جو سیاستدان ہیں، بلکہ جو بھی چار سیاستدان ہیں، انہوں نے ابھی شروع کر دیا جس چیز کے میں مخالف تھا کہ اپنے اولاد کو سیاست میں نہیں لانا، بدمار نہیں بنانا، تو انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں اب ان سیاستدانوں کو دیکھیں، ان کے بچے ریڈی ہو گئے ہیں۔ جس طرح آدمی کچھ چیز کھلا پلا کر بڑی کرتا ہے اور اس کو میدان میں اتارتا ہے، انہوں نے ان کو کھلا پلا کر ٹرین کر کر سیاست میں اتارنے کے لیے وہ انہوں نے تیار کر دیا ہے۔ تو ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر یہی لوگ اس طرح آتے رہے تو یہ تو چند لوگ ہیں، انہوں نے تو پیسے ان کے پاس، انہوں نے جو ان کے والدین نے انہوں نے پیسے بنائے تھے اور بنا کر ان کو اتارا، پھر یہ اپنے بچوں کو اتاریں گے تو ہمارا جو چرچ کی عوام ہے وہ تو سیم ٹو سیم جو دو پارٹی سسٹم تھا اس طرح ہائی جیک ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگ اور جو ہیں آپ ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں وہ آگے نہیں آ پائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں جو ہے لوکل سیاست کو خیر آباد کہہ دوں کہ کچھ بھی چینج میں نے نہیں دیکھا، خاص کر نوجوانوں کے لیے میں نے جو بھی کوشش کی، آواز اٹھائی، تو ہمارے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا چرچ میں۔ اچھا، جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ کی بات کہ آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ پی ٹی آئی کے آنے کے باوجود آپ چینج نہیں دیکھ سکے، یہاں پہ وہی سیاست ہے، وہی سسٹم ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ بالکل، میں نے اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں انٹرنیشنل سطح پہ یا عمران خان کو میری سپورٹ ابھی بھی ہے، وہ جو کوشش کریں، لیکن لوکل سیاستدانوں سے میں نے جو ہے دوری اختیار کر دی، اسی وجہ سے کہ وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور جو ہے لوگوں کو استعمال کیا، دڑے بندی شروع کی اور لوگوں کو استعمال کیا، لوگوں کے آپس میں وہ آخر میں بات یہی کہوں گا، گلی اور نالی کی سیاست سے وہ باہر نہیں نکلے، وہی سیاست جاری ہے اور میٹر گلی نالی پہ ووٹیں مانگنی ہے اور لوگوں کو بس یہی چیزیں، اس سے آگے چیز کچھ بھی نہیں کی انہوں نے۔ اور اوور آل پاکستان میں بھی یہی نظام دیکھتے ہیں یا پاکستان میں کہیں چینج نظر آ رہا ہے؟ سارے پاکستان میں یہی نظام نہیں ہے کہ وہی وننگ ہارسز ہیں، 10 15 20 علاقے کے بندے ہوتے ہیں، ان میں سے ہی کسی ایک نے ایم پی اے بننا ہے، ایک نے ایم این اے بننا ہے، تو پھر پی ٹی آئی تو چینج نہیں لا سکی۔ میرے خیال میں اوور آل پاکستان میں نئے لوگ بہت آئے پی ٹی آئی میں، جن کی جو والدین کا تعلق سیاست سے نہیں تھا، پی ٹی آئی نے موقع دیا ہے نئے لوگوں کو اور نئے لوگ آئے اور چینجز آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چینجز بہت سے آئے ہیں۔ پاسپورٹ کی سہولت جو ہے پہلے پاسپورٹ کی لوگوں کو ہوتی تھی، ایشو ہوتا تھا، جو اوورسیز پاکستانی ادھر ابھی نئے لوگ آ رہے ہیں پاسپورٹ کا ہوتا تھا اچھا، سفارت۔ ایک بات آ گئی ہے، یہ ٹاپک لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں بزنس کی طرف بھی آنا ہے، تو ایک لاسٹ کوشچن کریں گے، سیاسی سوال لاسٹ ہوگا وہ، اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے کہ علیم خان ان ہو گئے ہیں، علیم خان کا بھی جہانگیر ترین والا نظام نہیں ہے آپ کے خیال میں، یا وہ کوئی الگ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں جو بھی سیاستدان ہے نا، ان کے بچوں کو نا اپنی قابلیت پہ آنا چاہیے سیاست میں، وہ نا اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ اپنے والدین کی کندھوں پہ بیٹھ کر آ رہے ہیں نا تو یہ بالکل غلط ہے، پھر تو وہ کام کچھ بھی نہیں کریں گے اور وہ جو جس طرح کے ان کے والد صاحب ہیں استعمال کیا پی ٹی آئی کو، وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ ٹھیک، آپ خود بزنس کر رہے ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کا دوسرا تعارف میں نے کروایا کہ آپ چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، جی، تو امریکہ میں بزنس کرنا آسان ہے پاکستان سے یا مشکل ہے؟ میرے خیال میں امریکہ میں بزنس کرنا آسان ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے، آدمی کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی اور یہ ہے کہ اس میں جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن امریکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آپ جو بھی آپ کے پاس نالج ہے، اب اس نالج کو استعمال کر کے اوپر جا سکتے ہیں اور جو ہے جو آپ کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ سب کے لیے ایون ہوتی ہیں اور اس میں یہ نہیں کہ آپ نہ کنیکشن یا رشوت یا جو چیز دے کر آپ آگے جائیں، نہیں، آپ کے پاس جو بھی ٹائم کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی نالج ہے اور آپ اپنا نالج استعمال کر کے آگے جا سکتے ہیں۔
تو کیوں نہیں لوگ جتنے بھی پاکستانی یا ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہے، کوئی صفائی کا کام کر رہا ہے، کوئی مطلب کوئی ہمیں بہت بڑے نام نظر نہیں آتے بزنس سائڈ پہ پاکستان سے یا ایشین کمیونٹی سے. تو یہ پرابلم کیوں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آسانی سے اوپر جایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال محنت نہیں میں کرتے ہم یا لوگ کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں ہم لوگ جب پیچھے سے حالات سے گزر کر آتے ہیں تو ہر ایک آدمی جب یہاں پر پہنچتا ہے تو وہ اس کو چاہتا ہے کہ اس کو جلدی سے کوئی ریلیف ملے یا جلدی سے اس کو وہ سیٹل ہو جائے. لیکن اس چیز میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر ہم پیٹرول پمپ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو وقتی طور پر ہمیں کرنا پڑتا ہے یا کچھ بھی، لیکن وہ ایک چیز میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. پھر وہ تقریباً سوچ کر یہ کرتے ہیں کہ 1 سال کے لیے میں ہم کام کریں گے، 6 مہینے کے لیے لگا دیتے ہیں 4 5 سال، تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جو ہے جو پیچھے سے حالات ہوتے ہیں پاکستان سے یا وہ گزر کر آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے جلد سے جلد وہ پیسے بنائیں اور ادھر بھی سیٹل ہوں اور پاکستان میں بھی. تو مائنڈ سیٹ نہیں ہے پیچھے سے. کیا مشورہ دیں گے جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں ان کو؟ میرے خیال میں جو ہے جو نوجوان آتے ہیں پاکستان سے امریکہ شفٹ ہوتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئیں. جو بھی چیز ہو، جس طرح ہمارے نوجوان ہیں اگر وہ کچھ بھی ہنر سیکھ کر آئیں تو وہ ان کو ادھر کام آئے گا. اور میں نے ادھر دیکھے نوجوان جو پاکستان سے آتے ہیں اور جو ہے نالج ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، جو بھی ٹیکنیکل جس میں الیکٹرک یا کچھ اور بھی جو چیزیں ہمارے چھت میں لوگ کرتے ہیں، تو جو بھی ان کا ہنر ہوتا ہے وہ ساتھ لے کر آئیں. ہنر آپ کو کبھی بھی زندگی میں ہنر کدھر نہ کدھر آپ کو کام آئے گا. تو جو بھی چیز وہ سیکھ سکتے ہیں سیکھ کر آئیں اور ادھر جو ہے انشاءاللہ ان کو جو ہے مشکلات پیدا نہیں ہوگی. اچھا، ایک اور بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے پاکستانی امریکن یوتھ ایسوسی ایشن، یہ کیا ہے اور کیا کام کر رہے ہیں آپ اس کے تھرو؟ پاکستانی امریکن یوتھ جو ہے وہ پاکستانی نوجوانوں کی ایسوسی ایشن ہے. اور اس میں جو ہم پاکستانی نوجوان ہیں امریکن، ان کو جو ہے اپنا پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتے ہیں. پاکستان میں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں یا کچھ اس طرح جہاں پر فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے یا کچھ حالات اس طرح پاکستان میں بن جاتے ہیں تو ان کو ہم مل کر ادھر جو ہے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایونٹس ہوتی ہیں یا ہمارا پاکستانی سفارت خانہ ہے یہاں پر ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ویزا کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں. اور جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو بھی جو ہے ہم مدد کرتے ہیں ادھر. اور پاکستان میں بھی جو جہاں بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مدد ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں. اور خاص کر اس کا مقصد یہ جو پاکستانی نوجوان ہیں جب وہ امریکہ شفٹ ہوتے ہیں یا ادھر کے جو امریکن پاکستانی جو بورن نوجوان ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرنا اور پاکستان کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے. کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں آپ؟ فائنینشلی ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا ان کو سیٹل کرنے میں مدد کرتے ہیں؟ جی آپ میں کا نے کہا آپ فائنینشلی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یا ٹیکنیکلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، یا اس طرح سے جس طرح سے آپ کاؤنسلنگ کہہ سکتے ہیں، کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں یا جسٹ فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں؟ جی دونوں، ٹیکنیکل بھی فائنینشیل بھی. اور جو لوگ لے آتے ہیں پاکستان سے ان کی پیپر ورکس وغیرہ یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بانٹنا توڑنا. اور جو ہے نئے پاکستانی جو ہوتے ہیں نا تو آتے ہیں تو ان کو بہت مشکلات ادھر پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو بھی ہم کر سکتے ہیں تو ہیلپ کرتے ہیں. یہ تو آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کافی زیادہ گھومتے پھرتے ہیں ایونٹس میں، آپ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ آج میں دیکھ رہا تھا آپ کی ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی، آپ کسی پورٹ پہ تھے، تو وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایونٹس ہیں، گیدرنگس ہیں، آؤٹنگس ہیں، وہ نارملی چل رہی ہیں روٹین میں؟ کیونکہ وہاں پہ کووڈ آیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی کووڈ ہے، تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ کوئی پرابلمز آ رہی ہیں یا جسٹ نارمل لائف چل رہی ہے؟
अभी तो जो है बेहतरी की तरफ आ रहे हैं हालात, तो बैक टू नॉर्मल हालात आ रहे हैं। तो कुछ एक मंथ पहले टोटली जिंदगी टोटली एक डिफरेंट मोड पे चढ़ी गई थी, सब कुछ बंद हो गया था और हालात ऐसे थे कि कोई भी घर से बाहर नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो अभी माशाल्लाह हालात बेहतर हो गए हैं, लोग अपने बैक तो नॉर्मल लाइफ में चले गए हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी जो है चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन जुलाई तक वो भी बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी। तो इवेंट्स वगैरह जो है अभी पाकिस्तान से बहुत सी इवेंट्स हमारी आ, होने वाली हैं पाकिस्तानी, तो वो भी रुकी हुई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जुलाई तक जो है हालात बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, तो हमारी इवेंट्स जो है दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे, पाकिस्तानियों के लिए क्या और चाचियों के लिए स्पेसिफिकली मैं चाचियों के लिए ये कहूंगा, क्या खासकर आपकी सजेशन होगी पाकिस्तान? जी, मैं छात्रियों के लिए ये कहूंगा कि मुझे छछ के नौजवानों से प्यार है, मुझे छछ के लोगों से प्यार है। छछ मेरा जो है मेरा घर है, दूसरा घर है मेरा, बल्कि पहला घर है। तो मैं नौजवानों से ये कहूंगा कि आप जो है आगे आएं और अपना हिस्सा डालें और अपनी आवाज उठाएं। जो भी अगर पीटीआई की हुकूमत में कोई गलत हो रहा है या जिस जिस चीज में भी गलत हो रहा है, तो आगे आके अपना हिस्सा डालें, अपनी आवाज जो है बुलंद करें और जो है अपने राइट्स के लिए निकलें। खासकर जो स्पोर्ट्स जो है या इस तरह चीजें हैं उनके लिए बाहर आएं और जो है अपना आवाज उठाएं। और मैं इंशाल्लाह मैं एज जो भी पहले भी जो भी मुझसे हो सका मैं करता रहा, अभी भी मैं इंशाल्लाह अपनी छच के नौजवानों, अपनी छच के लोगों के साथ हूँ और आवाज उठाता रहूंगा। ओवरऑल जो यूथ आ रही है अब पीटीआई में, बाकी सियासत में भी, उनको क्या कहेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं यूथ के लिए ये कहूंगा कि जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है यूथ के हाथ में है और यूथ ही तब्दीली इंशाल्लाह जो है, जो चेंज है यूथ के हाथों से ही आएगा पाकिस्तान में। और ये कहूंगा कि जो है अपनी एजुकेशन मत छोड़ें, एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। हालात जो है मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक उसमें जो है ना बेहतरी करते हैं। एजुकेशन को ना छोड़ें, टैलेंट जो है आपके जो टैलेंट है उसको जारी रखें। और जो है जो भी सियासत, जो भी पार्टी को ज्वाइन करें, तो पहले उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानिए और जो फायदा नुकसान उसने पाकिस्तान को, जो भी पार्टी है उन्होंने दिया है, उसको देख कर जो है सियासत को जो है ज्वाइन करें। अच्छा, अगर किसी ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है पार्टी को, या अगर कोई सिर्फ इस वजह से ज्वाइन करता है कि उसके वालिद साहब या बाकी फैमिली मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अगर ज्वाइन करने से पहले तो सोच सोच ले, लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी ज्वाइन जी, किया हुआ है तो वो क्या मेरे चीजें, ख्याल में आप मेरे ख्याल में 3 पॉइंट्स सियासत को फैमिली मैटर्स से दूर रखना चाहिए। चीजें। हमारे हमारे यहाँ भी, इधर अमेरिका में भी सियासतदान है, दुनिया में भी हैं। और सियासत को फैमिली में नहीं, फैमिली दुश्मनी में नहीं लाना चाहिए। सियासत आपका वोटिंग और आपका जो है हक है, आप जिसको मर्जी दें, चाहे नून को दें, जो भी आपको अच्छा लगे। ये वोट जो है वो एक चीज है कि वो आपका पर्सनल ये है, हक है। तो उस पे फैमिली के साथ दुश्मनी नहीं डालनी चाहिए। सियासत में दुश्मनी, हमारा ये है कि हमारे सियासतदानों ने जो हमारी अवाम है उसके जहन में ये डाल दिया है कि सियासतदानों ने ये डाल दिया है कि आप वोटिंग पे, हमारी लंबी दुश्मनियां पड़ जाती हैं। मैंने देखा है हमारे फैमिली में दुश्मनियां आ जाती हैं, गांव में दुश्मनी आ जाती है। तो इस चीज को, ये एक सियासतदानों की गेम होती है आपको जाल में फंसाने के लिए, अपना जिंदगी भर गुलाम रखने के लिए। तो इसमें दुश्मनी नहीं डालनी चाहिए और जो है कभी फैमिली मैटर्स जो है इसको नहीं बनाना चाहिए। तो वोट आपका अपना हक है और चाहे जो भी हो, आप जो है आपस में खपकियां ना डालें। बहुत शुक्रिया शेख खान, आपने टाइम दिया।
آپ بزی ہوتے ہیں اور آپ کا ٹائم شیڈیول بھی جو ہے وہ اس ٹائم آپ کی صبح ہے اور ہماری شام ہے. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. ہمارا حضور کے تمام ویورز, ریاست خان لالا نے لاسٹ میں جوائن کیا ہے, باسم ملک ہمارے ساتھ پورے انٹرویو میں شریک تھے, نومی خان تھے فار دا ہول ٹائم. تھینک یو ویری مچ آل آف یو تھینک کہ یو جی. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارا ساتھ دیا. دیکھتے رہیے ہمارا حضور.com. تھینک یو شیخ خان, تھینک یو آل ویورز. اجازت چاہیں گے یاسر وکاس ہمارا حضور.com سے. دوبارہ ایک